بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹیچر ویڈیوز کے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ پیارے ساتھیوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے استغفار کی فضیلت، استغفار کو پڑھنے کے فائدے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بآسانی مل سکے۔ استغفار کی فضیلت کے بارے میں بتانے سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ استغفار کسے کہتے ہیں؟ انسان کی فطرت ہے کہ اس سے خطا، غلطی یا گناہ ہو جاتا ہے، اور جب وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہو کر سچے دل سے اپنے رب سے معافی طلب کرتا ہے تو اسے استغفار کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار، معافی مانگا کرتا ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں دن میں 70 بار سے بھی زیادہ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی تو بخشے بخشائے ہیں، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو تربیت دینے کے لیے خود استغفار کی کثرت کیا کرتے تھے، لہٰذا ہم پر تو لازم ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو استغفار کرنے کو اپنے اوپر لازم کرے گا تو اللہ سبحانہ اس کو ہر تنگی سے نکلنے کا ایک راستہ عطا فرمائے گا اور ہر غم سے نجات دے گا اور ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے، اور میں اس کی طرف توبہ کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا، چاہے وہ مدینہ جہاد سے بھاگا ہو۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے بادشاہت ہے، اس کے لیے تمام تعریفات ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، ایک مرتبہ پڑھنا بھی درست ہے، اور جس شخص نے دن میں 100 مرتبہ یہ کلمات کہے تو اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 100 غلطیاں مٹا دی جائیں گی۔ شام تک شیطان سے محفوظ رہے گا اور قیامت کے دن اس سے افضل عمل لے کر کوئی نہیں آئے گا، لیکن وہی شخص جس نے یہی کلمات زیادہ مرتبہ کہے ہوں۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے استغفار اپنے گناہوں کی معافی کی سب سے بہتر دعا ہے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص یہ دعا یقین کے ساتھ دن میں پڑھے اور شام سے پہلے انتقال موت کر جائے تو جنت میں جائے گا، اور اگر یقین کے ساتھ رات کو پڑھے اور صبح ہونے سے پہلے انتقال کر جائے تو وہ جنت میں جائے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ، مغفرت چاہتا ہوں ہر قسم کے گناہ سے اور میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ القرآن۔ اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ آسمان سے تم پر رحمت کی بارش برسائے گا اور مال سے تمہاری مدد فرمائے گا اور اولاد سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور ان میں تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ فرمان الہی ہے،
اے ابن آدم، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے مغفرت کی امید رکھے گا تو میں تجھے معاف کرتا رہوں گا۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں، پھر بھی اگر تو مجھ سے مغفرت مانگے گا تو میں تجھے معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ہمیشہ استغفار کرنے سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انسان کو نیکی کے راستے پر چلنے کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ ہمیشہ استغفار کرنے سے روزی رزق میں برکت ہوتی ہے، ہمیشہ استغفار کرنے سے نیک اولاد میں برکت ہوتی ہے، ہمیشہ استغفار کرنے سے تنگ دستی دور ہوتی ہے، ہمیشہ استغفار کرنے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، ہمیشہ استغفار کرنے سے گھر میں خیر و برکت آتی ہے، ہمیشہ استغفار کرنے سے ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے، ہمیشہ استغفار کرنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، ہمیشہ استغفار کرنے سے جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے، ہمیشہ استغفار کرنے سے جن کے یہاں اولاد نہیں ہوتی وہ کثرت سے استغفار کیا کرے، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اولاد سے نوازے گا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں ایک شخص نے خشک سالی کی شکایت کی تو انہوں نے فرمایا اللہ سے استغفار کرو۔ ایک اور شخص نے تنگ دستی کا ذکر کیا، انہوں نے فرمایا استغفار کرو۔ تیسرے شخص نے کہا میرے ہاں اولاد نہیں، انہوں نے فرمایا استغفار کرو۔ چوتھے شخص نے کہا میری زمین کی پیداوار کم ہے، انہوں نے فرمایا استغفار کرو۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ہر ایک کو یہی جواب دیا۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ نے سب لوگوں کو مختلف شکایتوں کا ایک ہی علاج بتایا ہے؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے جواب میں سورہ نوح کی 6 آیت تلاوت فرمائی۔ سو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، وہ یقیناً بڑے بخشنے والا ہے، برسائے گا وہ آسمان سے تم پر موسلادھار بارش اور تمہیں خوب پے در پے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں دے گا۔ پیارے ساتھیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگ بھی استغفار کو پڑھنے کا معمول بنائے، کم سے کم 100 مرتبہ تو ضرور کرے۔ زندگی میں مصیبتوں پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کا یہ اللہ کی طرف سے دیا گیا بہترین تحفہ ہے۔ رب کو راضی کرنے کا آسان سا عمل آپ خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ اس کے علاوہ اپنے پیاروں کو بھی ہدیہ کیا کریں جو آج آپ میں نہیں ہیں، انہیں اپنے درجات بلند کرنے کے لیے آپ کے ہدیے کا انتظار رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اسلام کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، جزاک اللہ۔